لیکن بچی کو اس نے پھینکا کہاں پہ؟ اس نے بچی کو بالکل BRB کنال کے ساتھ ہی آپ جائیں، ایک بالکل آگے ان کے گھر سائفن ہے جہاں پہ سائفن، جی بالکل وہاں پہ ایک ویران سا ایریا تھا، وہاں پہ فوجیوں کے مورچے بنے ہوئے، وہاں پہ وہ بچی کو ڈمپ کر کے آئے. میں اب جب یہ سنتا ہوں نا واقعہ، جو صاحب اولاد ہیں وہ ایک لمحے کے لیے سوچیں، خدا کی قسم، ایک تو بچہ ہونا ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پھر بیٹی ہونا ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس کو 5 سال تک پال کے لانا اور ایک ایسے معاشرے میں اس کو اس معاشرے کے حوالے کر دینا جہاں کے چچا، تایا، ماما، پپھا جو کہ آپ کے محرم رشتے ہیں، ان کا تقدس بھی اتنا پامال ہو چکا ہے کہ یہ آپ کی عزت کے لیے خطرہ ہے. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس باٹا پور والا، جس میں 5 سال کی بچی جو ہے مبینہ طور پہ، اب مبینہ کا لفظ استعمال کرنا اس لیے پڑے گا کیونکہ جناب کوئی ثبوت ہاتھ میں نہیں ہے اور ابھی تک کوئی جو ہے وہ ایسی کنوکشن نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ مجرم ہے. جب تک ملزم ہے جناب یہ مبینہ کا لفظ جو ہے نا وہ آپ قبول فرمائیے. ایک اچھی عمر کے آدمی نے 5 سال کی بچی کو کڈنیپ کیا، یہ جرم تھا، یہ کافی نہیں تھا. وہ پہلے بھی اس کے باپ سے پیسے ادھار لے چکا اور اب پھر ادھار لینے کے چکر میں اس نے بچی کو مبینہ طور پہ کڈنیپ کیا اور پیسے مانگے. اب وہ پکڑا کیسے گیا، یہ ساری گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ بشرا نثار جو کہ SP کینٹ لاہور ہیں. السلام علیکم، دفعہ تشریف لائیں بشرا، آپ کو بہت وارم ویلکم، سلامت رہیے. یہ جو ینگسٹرز آتے ہیں ان سے ایک امید بھی بڑھتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے نظام بھی ٹھیک ہوں گے. قدیر حسین بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اب تو خدا کی قسم ان موضوعات پہ بات کر کے نا ایسا لگتا ہے جیسے دیوار میں ٹکر مار رہے ہیں. بالکل ایسے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ جب پولیس کے سامنے جاتے ہیں تو پولیس اس کو کیسے ٹیک آن کرتی ہے کہ یہ ریگولیرٹی تو نہیں ہے. آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کو اپنی بچی نظر آتی ہے تو ڈر لگتا ہے کہ کس ماحول میں ہم مریں گے اور یہ بچوں کو ہم اس زمانے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اسید بھائی السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ اس بچی جو فجر ہے اس کے والدین اور اس کے رشتہ دار بھی موجود ہیں. آپ سب کو بھی ہماری طرف سے ہماری تعزیت قبول کروائیے. ہماری تعزیت کے بغیر ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے سوائے ان للہ پڑھنے کے. ہم کیا کر سکتے ہیں، اتنی ہی طاقت ہے، یہی کر سکتے ہیں. لیکن بات شروع کرتے ہیں بشرا آپ سے. بیٹا اس کی تھوڑا سا سیک اور سباق بتائیے گا کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا، کیسے پکڑے گئے اور اب صورتحال کیسی ہے؟ یہ واقعہ ہمارے باٹا پور کے ایریا میں پیش آیا جہاں پہ ایک بچی اراؤنڈ ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ 3-4 بجے پتہ چلتا ہے کہ بچی مسنگ ہو گئی ہے. جتنے بھی چھوٹے بچوں کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم بڑی سینسٹیوٹی کے ساتھ لے سکتے ہیں کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بچہ ویسے بھی مسنگ ہو سکتا ہے، بچے کے ساتھ کوئی انٹوورڈ سچویشن بھی ہو جاتی ہے. جیسے ہم پتہ چلتا ہے ہم اپنی ٹیمیں ڈسپیچ کرتے ہیں، FIR رجسٹر ہوتی ہے، بچی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. انیشلی ایسا ہوتا ہے کہ نارملی بچے کھیلتے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ دیر میں واپس آ بھی جاتے ہیں. بڑی میجورٹی جو بچوں کی ہے وہ ڈیلی جاتی ہے اور پھر کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے، لوگ واپس کر جاتے ہیں. بٹ جب وہ ہمیں ایک دن میں نہیں ملی تو پھر دیٹ واز الارمنگ فار اس کہ بچی مسنگ ہے اور ہے بھی چھوٹی بچی. اس کے بعد ہم لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کو کال بھی آتی ہے پیسے کے لیے. تو ہمارے لیے پیسے دو. کتنے پیسے مانگے بشرا؟ انہوں نے انیشلی 20 لاکھ ان سے مانگا ہے. 20 جی. اور پھر اس کے بعد کیونکہ ہمارا سیپریٹ یونٹ بھی ہے رینسم کو ڈیل کرنے کے لیے، وہ یونٹ بھی آ جاتا ہے OCU کا جو ہمارا آرگنائز کرائم یونٹ ہے. انویسٹیگیشن پولیس الگ سے کام کری ہے، آپریشن پولیس الگ سے کام کری ہے. بٹ ایسے کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ نارملی جو بچی کے اوپر وہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے وہ اسی سوسائٹی میں کہیں پہ موجود ہوتا ہے، اسی کا کوئی اپنا ہی ہوتا ہے. اس لیے اس کو زیادہ تر یہ ہوتا ہے موسٹلی بچے آپ دیکھیں نا پریویس کیسز میں دیکھیں بچے ور نون ٹو دیٹ پرسن ٹو سم ایکسٹینٹ کیونکہ بچے اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہوتے کہ وہ کسی ان نون پرسن کے ساتھ. اور اگر آپ ان کے محلہ بھی دیکھیں وہ اس طرح کا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی ان نون بندہ جس دن میں نے کرائم وزٹ کیا ہے تو اس دن مجھے پوری سمجھ لگ گئی کیونکہ یہ سینسٹیو کیسز ہوتے ہیں. ہم پہلے فیملی کی طرف موو نہیں کرتے یا ان کے جو جاننے والے ہوتے ہیں یا نیبر ہوتے ہیں کہ کیونکہ سینسٹیو ہے وہ پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں. آپ ان کو مزید پریشان کرو گے اگر انہی کے اوپر ڈاؤٹ کر کے تو وہ پھر آپ کے لیے بھی پرابلمس ہوتی ہے. تو ہمیں بڑے کیئرفلی چلنا پڑتا ہے. جس دن میں نے کرائم سین وزٹ کیا ان کی والدہ بیٹھی تھی، شی واز کرائنگ، اور میرے لیے بڑا بچی کا ایشو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا اپنا ایشو. تو جب میں نے پورا ایریا وزٹ کیا تو میں نے اسی ٹائم اپنے جو میری ٹیم تھی ان کو بتا دیا کہ جو بھی وہ بندہ ہے وہ اسی ایریا اور اسی گلی کے اندر ہے. اس سے پہلے ہم لوگ ڈفرینٹ اسپیکٹ سے بھی کام کر رہے تھے. جو ان کو رینسم کی کال آ رہی تھی اس کو بھی ہم انالائز کر رہے تھے. اس میں جتنے بھی نمبر تھے ہم نے اراؤنڈ 50-60 پیپل انٹیروگیٹ کیے ہیں اس کیس میں. اس میں جتنے بھی نمبر آ رہے تھے ان کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے. پھر میں نے ان کو کہا کہ نہیں یہی ایریا ہے، اس کے اندر بچی ہے، باہر نہیں کوئی لے کے گیا. پھر ہم لوگوں نے اس گھر کی ایریا کی سرچ شروع کر دی، ہاؤس ٹو ہاؤس ہم نے سرچ کیا.
تو یہ والا جو تھا ہمیں ڈاؤٹ فل لگا, ہم نے اس کو پک کر لیا. یہ گھر سے قریب تھا بالکل؟ یہ ان کے بالکل گھر کے سامنے ہے, امیڈیٹ نیبر ہے. تو انیشلی تو اس نے نہیں مانا, ہمارے پاس بھی ایویڈنس نہیں تھے, لیکن پھر انٹیروگیشن کرنے کے بعد اور کروبریشن آف ایویڈنس کرنے کے بعد پھر ہم اس نتیجے پر سی سی ٹی وی سے پکڑا گیا. نہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج بیسکلی اس نے کیا یہ ہے کہ جب اس کو پتہ چل گیا کہ پولیس آ گئی اور یہ سارا معاملہ, اس نے جتنی بھی سی سی ٹی وہاں پہ سی سی ٹی وی تھی نہیں, جو تھی وہ اس نے ڈیلیٹ کر دی, جا کے ڈیلیٹ کر دی. اس لیے ہمارے لیے زیادہ ٹف ہو گیا. پھر ہمیں کہیں سے تھوڑا سا ہنٹ آتا ہے, اس کے اوپر سسپیشن بھی ہوتا ہے جب ہم جا کے چیک کرتے ہیں اور لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیلیٹ کرتا رہے, پھر ہمارا شک پکا ہوتا ہے. لیکن پھر اگین وہ یہ پلی لیتا ہے کہ میں کیونکہ نیبر تھا, بچی میری اپنی بچیوں جیسی تھی, میں اس لیے سی سی ٹی وی چیک کر رہا تھا. تو ہمیں جسٹ اے شریڈ آف ڈاؤٹ, اس کے اوپر ہم اس کو پک کرتے ہیں, انٹیروگیٹ کرتے ہیں. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو بریک. آپ اس شخص نے مان لیا ہے؟ نہیں, منوانا, دیکھیں آپ کو ایویڈنس پھر کلیکٹ کرنے پڑتے ہیں. آپ کسی کو بھی بلا کے ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ میئر سسپیشن پہ ہم اس کو اس طرح سے کچھ کریں کہ وہ مان جائیں. لیکن ابھی پکڑا ہمارے اپنے, ابھی وہ ریمانڈ پہ ہے, ابھی وہ مانا نہیں ہے. نہیں مان گیا, مان تو گیا پورا بریک. اس نے اس بچی کو کڈنیپ کر کے کیا کوئی زیادتی بھی کی ہے اس کے ساتھ؟ نہیں ایسا, کیونکہ ہم لوگوں نے یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور ہم نے اس کو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے. کچھ سرکمسٹانسز اس طرح سے تھے کہ زیادتی والا ایلیمنٹ نہیں تھا. لیکن بچی کو اس نے پھینکا کہاں پہ؟ اس نے بچی کو بالکل بی آر بی کینال کے ساتھ ہی آپ جائیں, ایک بالکل آگے ان کے گھر سے سائفن, جی بالکل وہاں پہ ایک ویران سا ایریا تھا, وہاں پہ فوجیوں کے مورچے بنے ہوئے, وہاں پہ وہ بچی کو ڈمپ کر کے آئے. اور وہ بچی کی لاش باقاعدہ ملی نہیں ہے؟ نہیں, وہ تھوڑا سا ٹائم کا ڈیلے ہونے کی وجہ سے وہ بچی کی لاش وہاں سے. جانور کھا گئے ہوں گے؟ جانور کھا گئے. کچھ ایویڈنس ملی ہے, کپڑے وپڑے, ہڈیاں وغیرہ؟ اس کے کپڑے ملے ہیں, اس کے ہیئرز ملے ہیں, اس کی بونس ملی ہیں اور کپڑے بھی ملے ہیں. ساری چیزوں کا ہم لوگ فورینزک بھی کروا رہے ہیں. آپ ان کی والدہ ہیں؟ آپ مائک پاس کر لیجیے گا ذرا تھوڑا سا. آپ کو سب سے پہلے شک کس پہ پڑا تھا؟ بھائی ساڈے نال کسی دے نال کوئی لڑائی وغیرہ نہیں سی, میرا کسی تے شک نہیں سی. کسی سے کوئی جھگڑا نہیں, کدی نہیں کسی نال جھگڑا ہویا, کسی تے شک نہیں سی. تو یہ آپ کے ہمسائے میں سامنے تھا, گھر میں آنا جانا تھا؟ نہیں بھائی, میرے میاں دا آنا مطلب باہر ہی ملدے سی, گھر آنا جانا نہیں سی ہے. یہ گھر میں آپ کے نہیں آتا جاتا تھا؟ تو یہ آپ کے میاں کا دوست تھا؟ ہاں جی, میرے میاں دا دوست ہے. لیکن میاں تو آپ کا لاہور میں کام کرتا ہے نا؟ ہاں جی. تو آپ کا یہ بچپن سے مجھے بتا رہے تھے وہ دوست ہے؟ ہاں جی بھائی. تو بچپن سے اگر دوست ہے تو گھر میں آنا جانا کیوں نہیں تھا اگر گھر کے بالکل سامنے تھا تو؟ نہیں بھائی, ساڈے گھر آنا جانا نہیں سی. انہاں دی امی آندے ہوندے سن, کوئی افسوس وغیرہ یا فوتگی وغیرہ ہوندی سی یا کوئی بھی کام سی, انہاں دی امی آندے ہوندے سن, وہ نہیں آندے سی. تو اس کا مطلب بچی جو تھی وہ اس سے واقف نہیں تھی؟ نہیں بھائی, اتنا نہیں واقف ہے سی. مطلب محلے 'چ رہندے سی کہ پتہ ہے کہ میرے پاپا دا دوست ہے, چاچو کہندے سن. چاچو کہتے تھے سارے بچے؟ ہاں جی.